ہر حوالے سے روانگی ہو چکی ہے، 10 منٹ ہو گئے تقریباً، اور ان کو جو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے وہ 10 بجے کا ہے۔ 10 بجے مفتی صاحب کو بٹھانا ہے انشاءاللہ۔ اب وہ لیٹ ہو جائیں تو لہذا بات ہے، ہم نے انشاءاللہ تو موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کی سماعتوں سے ٹکرانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بعدي نبي، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين رضي الله عنه۔ گرامی قدر سامعین، بغیر تمہید کے چند موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری آج کی اس کانفرنس، اس کا عنوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی عمر بن خطاب اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مبارک اور پاک عنوان پر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ سامعین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند موتی دینا چاہتا ہوں۔ ایک کو تھوڑی سی کام کرنے سے، اسلام کے گلشن جن شہدائے اسلام نے اپنا خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفہرست ہیں۔ اسلام کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے خون سے مہک رہی ہے۔ آسمان عدل پر آفتاب بن کر چمکا اور اسلام کو عالم آفتاب عالم تاب بنا دیا۔ محرم الحرام کا آغاز ہی ایسی شخصیت کی شہادت سے ہوتا ہے جو اپنی ہستی میں ایک روشن پہلو لیے ہوئے، جن کی اسلام کے لیے خدمات، عدل و انصاف، جرأت و بہادری، کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام منور ہے، روشن ہے، مہک ہے۔ سامعین محترم، ایک ایسا انمول اور نایاب اسم گرامی ہے کہ جس کی عظمت، روب، دبدبا، شجاعت، بہادری، عدل، انصاف، انکساری، فہم، فراست، قانون عدالت، تقوی، احسان، قربانی، بندہ پروری، غریب پروری، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، اہل بیت سے محبت اور اصحاب پاک سے محبت ان کے ہر قول سے، عمل سے مہک رہی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یار انہیں تھوڑی سیٹ کر دی، ایکو بہت زیادہ، تھوڑی سیٹنگ کر دی۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ خطیب کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں۔ وہ یقیناً ہماری طرح شعلہ بیانی تو نہیں کریں گے، لیکن
آپ کو موتی ایسے دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے دامن مہکتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا تیار ہو جائیں نا، بس جلسے والا موڈ بنا لیں کہ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام کہنا ہے، کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہنا ہے، کسی بزرگ کا ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا ہے. سمجھ گئے بات؟ فرمائے عمر بن خطاب کا یہ اعزاز، عمر بن خطاب کا یہ اعزاز کہ امیر المومنین بھی ہے. میں نے کہا میں چند موتی آپ کو دینا چاہتا ہوں. جو امیر المومنین بھی ہے، مراد قلب رسول بھی ہے، داماد علی المرتضیٰ بھی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عمر فاروق اور یہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں حقیقت کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمہ کی لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ اس وقت بڑھاپے کے عالم میں تھے. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، اور یہ واحد اعزاز آپ کے حصے میں. ایک اور اعزاز میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں. 1,40,000 صحابہ میں سے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا. اور دعا کیا تھی؟ عجیب انداز تھا، عجیب الفاظ تھے. اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی اسلام کو تقویت عطا فرما، یعنی اسلام کو قوت عطا فرما، یعنی اسلام کو دوام عطا فرما. پیغمبر کی یہ دعا نرالی تھی، الفاظ نرالے تھے، منفرد تھے. اللہ سے مانگا، اللہ عمر دے دے. کس لیے؟ فرمایا اسلام کی عزت کے لیے. کہو سبحان اللہ. تیار نہیں ہوئے جتنے میں نا مفتی صاحب دے ہوں تو پہلے تیار ہو جاؤ. لیکن اب علماء بتاتے رہتے ہیں بار بار، یہ الفاظ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں رس گھولتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے. عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو ثواب پورا نہیں. تو اب آپ سوچ لیں کہ سبحان اللہ کہہ کے ثواب لینا ہے کہ نہیں لینا. بولیں پھر کہیں سبحان اللہ. میں عرض کر رہا جو امیر المومنین بھی ہیں، مراد قلب رسول بھی ہیں، داماد علی المرتضیٰ بھی ہیں، فاتح بیت المقدس بھی ہے، حاکم عناصر اربع بھی ہے. اب اس پر اگر میں بات کروں تو رات ساری گزر جائے گی کہ حاکم عناصر اربع کیسے ہیں کہ کھڑے یہاں ہیں، آواز لگا رہے ہیں. شام کے اندر ساریہ آپ کا کمانڈر جہاد میں مشغول ہے، دشمن کے نرگے کے اندر آ گیا ہے. حضرت عمر آواز لگاتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا. ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاتا ہے. آپ کی آواز مدینے سے نکلتی ہے اور جو ہے وقت کا سینہ چیرتی ہوئی اور ہواؤں کے دوش پہ سفر کرتی ہوئی ساریہ کے کانوں میں جا سے ٹکراتی ہے. کہو سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا حاکم عناصر اربع بھی ہیں. پھر میں عرض کروں کہ حضرت عمر کا حکم تو زمین بھی مانتی تھی. آپ زمین پر کھڑے ہوئے، زمین ہلنے لگی، بھوچال آ گیا، لرزہ طاری ہو گیا، 8 کیک آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مارا ہے اور زمین سے پوچھا ہے کیوں ہل رہی ہے؟ کیا میں نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ او حکمرانو، آج کے حکمرانو ذرا غور کرو. عمر درہ مارے، زمین کا زلزلہ بند ہو جائے. اور سوال کیا کرتا ہے؟ زمین سے سوال کیا کرتا ہے کہ کیا میں نے انصاف نہیں کیا؟ اب میں مختصر ٹچ دیتا ہوں. اب دیکھیے دریائے نیل ہے، دریائے نیل چلتا نہیں، رک جاتا ہے.
اور اس وقت چلتا ہے جب ایک جوان لڑکی کا خون دریائے نیل میں دفن کیا جاتا ہے، تب دریائے نیل چلتا ہے۔ حضرت عمر کے پاس رپورٹ پہنچتی ہے کہ دریائے نیل کا یہ عمل ہے کہ جوان لڑکی کا خون جب تک دریائے نیل کی رگوں میں نہ ڈالا جائے چلتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد دریا کو حکم دیتے ہیں کہ او دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو پھر تجھے چلنا چاہیے، اور اگر کسی شیطانی اثر کے ساتھ چل رہا تھا تو ہمیں تیرے پانیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ گرامی قدر، اس وقت سے آج تک دریائے نیل ایسا چلا کہ آج تک اس کی پانیوں میں، اس کی طغیانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تمہیں کیا عرض کرا؟ اس لیے میں پھر کہتا ہوں، جو امیر المومنین بھی ہیں، مراد قلب رسول بھی ہیں، داماد علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور فاتح بیت المقدس بھی ہیں، اب پھر جو ہے یہ لفظ مجھے آگے نہیں چلنے دیتے کہ تھوڑا سا تو بتاؤں تو صحیح کہ فاتح بیت المقدس کیسے ہے کہ آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے ہیں، اور اس انداز سے چلے ہیں کہ کبھی غلام اونٹنی پر سوار ہوتا ہے، مہار آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ آپ سوار ہوتے ہیں اور مہار جو ہے وہ غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس میں پہنچے، شہر کی دیواروں گیٹ کے اندر داخل ہوئے، یہودی آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ہمیں فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے کیا وہی ہے کہ جس کی نشانیاں تورات میں بتائی گئی؟ کیا وہی ہے کہ جس کی نشانیاں ہمیں تورات میں بتائی گئی؟ کیا وہی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا کہ انہوں نے نشانیاں پکی کی ہوئی ہیں جو ان کی کتاب میں تھی۔ میرے پیبند انہوں نے کپڑے والے بھی دیکھنے، کپڑے والے پیبند بھی دیکھنے، میرا عمل بھی دیکھنا ہے، میرا داخل ہونا بھی دیکھنا ہے، میری چال بھی دیکھنی ہے، میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرا جو ہے وہ تقویٰ بھی دیکھنا ہے، میرا جو روب دبدبا بھی دیکھنا ہے، میری بات بھی دیکھنی ہے، میری آواز بھی ججمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، آپ تو اپنی روٹین میں داخل ہو رہے تھے، اور جب آپ داخل ہو رہے تھے تو اس وقت مہار آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کا غلام اونٹنی پر سوار تھا۔ کہو سبحان۔ داخل ہوئے، یہودیوں کی علماء کی جماعت آگے کھڑی ہوئی تھی۔ علماء کی جماعت نے ججمنٹ کیا، دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر 17 پیبند ہیں۔ انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ پیدل ہوں گے، غلام سوار ہوگا۔ یہ بھی دیکھا اور نشانیاں بھی دیکھ لی۔ دیکھنے کے بعد چابیاں شہر کی، بیت المقدس کی چابیاں خود بخود حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے نشانیاں پالی جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی، لہٰذا آپ اس شہر کے فاتح ہیں، ہمیں جنگ و جدل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے کہا فاتح بیت المقدس بھی ہے، حاکم عناصر اربعہ بھی ہے، شہید و محراب و منبر رسول بھی ہے، خلیفہ دوئم بھی ہے، وکیل ام المومنین بھی ہے، فاتح کیسر و کسرا میں شامل ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، میدان عدالت کے نیر تابع ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ بول گئے، پھر بول گئے، میرے اللہ نے بے خود سبحان اللہ کو میں تو بھی بولنا تو بولتے ہی رہنا، میں کیوں آج بولنا لگی؟ ابھی اور بتاؤں، سنو چند الفاظ اور ہیں، چند موتی اور ہیں، لے لو۔ آج میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے، خلیفہ دوئم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے مسند عدالت پر
آپ تشریف فرما ہوئے مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے جو کام کیا آج کے حکمرانوں کے لیے مثال ہے. دیکھو ایسے کام کبھی کسی نے کیے, ایسا کبھی کسی نے سوچا, فلاحی مملکت فلاحی ادارہ بنانے کا کسی نے سوچا. بہرحال لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خلافت کی مسند پر تھے تو 36,000 علاقے 3600 علاقے فتح ہو چکے تھے, 900 مساجد جامعہ تعمیر ہو چکی تھی, 4000 مساجد تعمیر ہو چکی تھی, اور وقت شہادت اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر لہرا رہا تھا. آپ نے اپنے دور خلافت میں, جلدی سے بتاؤں ذرا غور کرنا, آپ نے اپنے دور خلافت میں عدالتیں قائم کی, آپ نے اپنے دور خلافت میں قاضی مقرر کیے, آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر سن تاریخ مقرر کیا جس کی محرم کی آج جو ہے وہ 8 تاریخ ہے. یہ کس کا مقرر کیا ہوا سن ہے؟ سن ہجری سے جس کا آغاز ہوا ہے, یہ حضرت عمر کا جاری کیا ہوا کیلنڈر ہے, ان کا مقرر کیا ہوا ہے. آپ نے سب سے پہلے مردم شماری کرائی, آپ نے نہریں کھدوائیں, کوفہ سے بصرہ تک شہر آباد کیے, اور جو ہے آپ نے سب سے پہلے ٹیکس سسٹم بنایا, آپ نے سب سے پہلے حربی تاجروں کو ملک میں آنے جانے کی تجارت کرنے کی اجازت دی, آپ نے سب سے پہلے جیل خانہ جات بنائے, آپ نے سب سے پہلے راتوں کو گشت کرنے کا پروگرام بنایا, آپ نے سب سے پہلے جا بجا فوجی چھونیاں قائم کی, آپ نے سب سے پہلے تنخواہیں مقرر کی ائمہ کی, اور جو ہے وہ مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی, سب سے پہلے پرچہ نویسی کا سسٹم آپ نے شروع کیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کی. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سرائیں اور مکانات اور انتظار گاہیں بنائی, گم شدہ بچوں کے لیے علیحدہ پرورش کے لیے وظیفے جاری کیے, مختلف شہروں میں مہمان خانے بنائے, مکاتب بنائے, مدارس بنائے, تجارت کے گھوڑوں پر سب سے پہلے زکوٰۃ شروع کی, وقفہ طریقہ ایجاد کیا, مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی جیسے میں نے بتایا تنخواہیں مقرر کی, راتوں کو روشنی کا انتظام مساجد کے اندر کیا, اور پھر جو ہے فلاحی اصلاحی احکامات جاری فرمائے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوانین یعنی عمر لاس کے بغیر دنیا کا قانون, دنیا کی مقننہ, دنیا کی پارلیمنٹ, دنیا کی اقوام متحدہ آج بھی مکمل نہیں ہے جب تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاس پر عمل نہ کیا جائے. اب بات سمجھ میں آگئی, جو میرے اور آپ کے نبی نے دعا مانگی تھی کیا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے آپ نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام, اللہ اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کو تقویت عطا فرما عمر کے ذریعے سے. بڑی عجیب دعا تھی, اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے بعین ہی بالکل اسی طرح قبول فرمایا جس طرح کے رسول. آپ دیکھیے, انداز دیکھیے کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانشاروں کو خانہ کعبہ میں لے کر آئے. خانہ کعبہ کے اندر اذان ہوئی, عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں اذان ہوئی, اور پھر باجماعت نماز ہوئی, توحید کا علم بلند ہوا. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو پتہ کیا کیا؟ آپ ابو جہل کے دروازے پر, آخری بات ہے اگر آپ نے, پھر اس کے بعد حضرت امام حسین پہ تھوڑی سی بات, مفتی صاحب جب آجائیں مجھے بتا, پھر میں وائنڈ اپ کروں گا, باقی بات انشاءاللہ حضرت حسین کی بات بعد میں کر لوں گا. میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا ابو جہل کے گھر گئے. ابو جہل پتہ ہے نا اسلام کا سب سے بڑا دشمن. ابو جہل کے گھر گئے, کنڈی کھٹکھٹائی, ابو جہل باہر آئے, کہنے لگا کیا بات ہے عمر؟ عمر نے کہا ابو جہل سن لے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا ہوں. ابو جہل کچھ کر نہیں سکا, زور سے دروازہ بند کیا, پیچھے چلا گیا. ایک آدمی کو بلایا حضرت عمر نے, وہ افواہ ساز فیکٹری کا رکن تھا. اس کو کہا دیکھو بات سنو, میں محمد کا غلام بن گیا ہوں, بات کسی کو بتانا نہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ مکے کے ہر گھر میں پتہ چل چکا ہے ایمان محمد, عمر محمد کا غلام بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.